بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله مولانا العظيم. ادارہ رشیدیہ کے انجمن قرات کے سالانہ مسابقۃ القرآن الکریم کی اس پاکیزہ اور روح پرور مجلس میں موجود ارباب علم و کمال، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معزز مہمانوں اور ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے، قرآن کریم کی اس پاکیزہ نسبت پر بسط شوق اللہ کے اس گھر میں تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اور آپ ان عزیزوں سے اپنے سال بھر کی کاوشوں کے نمونوں کو سن رہے تھے۔ قرآن کریم کو بہت عمدہ آواز، شاندار لہجوں میں پڑھنا، سننا، سننے کے لیے جانا، یہ سنن نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ لہذا آج کے اس بابرکت مجمع میں موجود سارے ہی لوگ اپنے لیے اس حاضری کو یوں سعادت خیال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کی برکت سے کئی سنن کی اتباع ہمارے اور آپ کے حصے میں فرمائی ہے۔ قرآن کریم کو خوش الحانی سے تلاوت کرنا یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت سارے ارشادات ہیں، اس مضمون کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اصحاب ثروت، مالدار قسم کے لوگ، وہ بھی اپنے مال کو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کے حق میں بہترین، خوبصورت اور جاذب گلے فرما رکھے تھے، وہ بھی اپنی ان نعمتوں کو گانوں میں، مختلف قسم کے عشقیہ اشعار میں ضائع کر رہے تھے۔ لیکن قربان جائیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، امت کی اس زبوں حالی پر ترس کھاتے ہوئے امت کے دھارے کو بدلنے کے لیے، گانوں کی طرف سے قرآن کریم کی طرف لانے کے لیے کتنی کوششیں اور کتنی کاوشیں فرمائی، کتنے طویل عرصے کی محنت کے بعد امت نے دھارے کو بدلا اور گانوں سے قرآن کریم کی طرف سے امت آئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آج بھی الحمدللہ وہ لوگ جو گانوں میں رہتے ہیں،
جو دنیا کے ٹاپ لیول کے گویے کہلاتے ہیں، لیکن جب ان گویوں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت ملتی ہے اور پھر وہ گانوں کی راہ کو چھوڑ کر قرآن کریم میں آتے ہیں تو ان کی اپنی دنیا بھی بدلی ہوئی ہوتی ہے، اور اب تک دنیا میں جتنے لوگ ان کے فالوور ہوا کرتے تھے، ان کو سننے کا شوق رکھا کرتے تھے، ان کی تعداد میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ابھی آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا، ایران کا ایک بہت مشہور گویہ ہادی الاسفدانی، بہت عمدہ گویہ، کیا شاندار قدرت نے اس کے حصے میں آواز کر رکھی اور لہجوں کا کمال۔ لیکن جب اللہ کا وہ بندہ توفیق خداوندی کے تحت گانوں کی دنیا کو چھوڑ کر قرآن کریم میں آتا ہے تو صرف وہ لوگ نہیں جو اب تک ان کے گانے سن رہے تھے، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ طبقہ جو مصر کے بڑے بڑے قراء کو سن چکا تھا، لیکن جب اللہ کے اس بندے نے گانوں کو چھوڑ کر قرآن کریم کی راہ اپنائی تو اس کی تلاوت کی نزاکتیں، لہجوں کا کمال اور لہجوں کے کتنے گوشوں کو ایک شخص پیش نظر رکھ کر تلاوت کرتا ہے، لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ آپ جانتے ہیں امریکہ کے گواہ ایک خاتون ہے، کیا نام کا صاحب، جینیفر گرافر، آپ سنتے ہوں گے، شیخ محمد صدیق المنشاوی جب تذکرہ ہو رہا تھا، میں نے کہا کیا عمدہ تذکرہ ہے، کیا لوگ ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے حسن الصوت نے اس کا اعتراف کیا کہ بہت لوگ ہیں دنیا میں جو بہترین گلا رکھتے ہیں، لیکن قدرت نے شیخ محمد صدیق المنشاوی کو جو گلا دے رکھا ہے، اس گلے کا امتیاز اور کمال یہ ہے کہ لہجوں کے جتنے ناحیے ان کے گلے میں فٹ ہو جاتے ہیں، اور لہجوں کا انطباق اس شخص کے گلے سے جتنا شاندار ہوتا ہے، کوئی آواز نہیں ہے کہ اتنے سارے لہجوں کو، ان سارے لہجے اور سارے لہجوں کے ناحیوں کو کوئی گلا اتنا عمدہ لے کر نہیں چل پاتا ہے جو گلا اللہ تعالیٰ نے شیخ محمد صدیق المنشاوی کو عنایت فرمایا۔ یہ امریکہ کے خاتون، آپ سنیے سورہ فاتحہ شیخ محمد صدیق المنشاوی کی آواز میں مشق کرتی ہے، اور کرتے کرتے اس خاتون نے کتنی محنت کی ہے۔ یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ امت کے ایسے خوش قسمت لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام کے لیے ان کا انتخاب فرمایا، انہیں چاہیے کہ وہ قدرت کے اس عطیے کو گانے جیسی گندی چیزیں جہاں حیا جواب دے دیتی ہو، ایک والد اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر اس مضمون کو نہیں سن سکتا ہو، ایک شریف گھرانے کی والدہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ایسے گانوں کو اور ایسے عشقیہ اشعار کو کبھی نہیں سن سکتی۔ بہت بڑی دنیا ہے جو گلوں کو ایسے گندے مضامین میں ضائع صرف نہیں کر رہی تھی، وہ اپنے قلوب کو بھی گندا کر رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے دھارے کو بدل کر یہ کہا کہ ساری چیزیں جو لہجے، آواز کا شوق، لہجوں کے ساتھ اس کا انطباق، کہا یہ قرآن کریم میں بھی ہو سکتا ہے، قرآن کریم میں بھی سب۔ اسی وجہ سے دنیا جانتی ہے عربی زبانیں سب جگہ پڑھائی جاتی، سارے اداروں میں عربی زبان پڑھائی جاتی ہے، لیکن عربی کسی بھی کتاب کی عبارت خانی میں مد نہیں ہوا کرتا، غنّے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم ہے جس میں مد بھی ہے اور غنّہ بھی ہے، حالانکہ مد اگر چھوڑ دیا معنی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، لیکن
چونکہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چاہا کہ امت گانوں کی راہ چھوڑ کر اپنے سارے لہجوں کا شوق قرآن کریم سے پورا کریں، ظاہر بات ہے کہ آپ مد نہیں کریں گے تو اپنی قرات میں کبھی بھی حسن نہیں لا سکتے۔ اور ہم اپنے عزیزوں سے کہیں گے کہ بچوں، مد کیا چیز ہے؟ مد جو تڑپا دینے والا موقع ہوا کرتا ہے، اس کے لیے شروع سے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ہم آپ کو اس کا مشورہ دیں گے کہ ہمارے جن عزیزوں نے آج کے اس بابرکت مجلس میں اپنے اساتذہ کرام کی اتنی عمدہ کاویزیں پیش کی ہیں، ان کے پاس صلاحیتیں ہیں، مبارک ہو، بہت اچھی صلاحیتیں آپ کے پاس۔ کوشش کیجئے کہ مصر کے جن قراء کی آپ تقلید چاہ رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں، کبھی بھی لہجہ ایک دو مرتبہ سننے سے بن ہی نہیں پائے گا۔ لہجوں کو سننے کے لیے مصر کے بڑے بڑے قراء اپنے اکابر کی ایک آیت کو 100 مرتبہ سنتے ہیں۔ کون؟ مصر کے لوگ۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لہجوں سے بالکل نابلد ہیں۔ ہماری دنیا لہجوں سے بالکل نابلد ہے، ہم لہجے جانتے ہی نہیں۔ مصر کا تو بچہ پیدا ہی ہوتا ہے لہجوں کے ماحول میں۔ ہم نے شاید اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا تو بچہ روتا بھی ہے تو لہجوں میں روتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مصر کے لوگ کیا پوچھئے، اور ہم نے دیکھا ہے وہاں مصر کی عوام لہجوں کے کمال سے جو جھوم جاتی ہے اور وہ بے خود ہو جاتی ہے، اور اپنی خوشی کا جس انداز میں اظہار ہم نے دیکھا ہے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں ہماری دنیا لہجوں سے واقف نہیں ہے، اسی وجہ سے تو اقرأوا القرآن بلحون العرب، لحون کے دو معنی ہے لیکن ایک معنی اس میں یہ بھی ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب، عرب کے انداز میں تلاوت کرنی چاہیے۔ بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ بچوں، آپ جن لہجوں کی تقلید چاہ رہے ہیں، ایک آیت کو 100 مرتبہ سنیے، اور دیکھیے کہ جب مصر کا کوئی قاری مد کرنے کے لیے پہلے سے جو ماحول تیار کرتا ہے اور جیسے ہی وہ مد شروع کرتا ہے، یہ ان کا مد کرنا آدمی کو بے خود کر دیتا ہے۔ وہ کچھ مدود میں ایسی لہریں لاتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اچھے لوگوں کو بہت دھیان سے نہیں سنیں گے، وہاں تک تقلید بے کمال ہی نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں دی ہیں، آپ نے الحمدللہ محنت کی راہ اپنائی ہے، دل جلے اساتذہ کرام ارباب انتظام نے آپ کو یہ راہ دکھلائی ہے، بڑی آگے ہر طرح کی صلاحیت الحمدللہ آپ میں ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ خوش الحانی، کسی خوش الحان قاری کو سننا، یہ خود سنت ہے، یہ خود سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کی تنہائیوں میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے، بہترین آواز، شاندار لہجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ کوئی صحابی رسول بڑی عمدہ تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئی اور ان کی تلاوت کو دیر تک سن کر محظوظ ہوتی رہی۔ پھر جب خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ما حبسکی، عائشہ تم کہاں رک گئی تھی، کیا ہو گیا، کیسے دیر ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواباً عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی قرآن کریم کو ایسے جاذب انداز میں تلاوت کر رہے تھے، ان کی کیا آواز تھی، ان کا کیا لہجہ تھا کہ ہمارے لیے ایک قدم آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ کہا اچھا، اب سنیے، ہم جو عرض کر رہے تھے کہ خوش الحان قراء کو سننے کے لیے جانا یہ خود سنت نبی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر چھوڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر تشریف لے جاتے ہیں اور بہت چپکے سے دیوار کے پیچھے سے سنتے ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حجرہ مبارک، اپنا بستر مبارک چھوڑ کر ایک خوش الحان قاری کو سننے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔
خوش الحان قرہ کو سننے کے لیے، اپنی ارواح کو پاکیزگی بخشنے کے لیے اور اپنی روحانی ترقی کے لیے اور اپنے قلوب کو موم کرنے کے لیے، نرمی پیدا کرنے کے لیے خوش الحان قرہ کی خدمت میں پہنچنا، ان کو سننا، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اتنا نہیں، ہم دیکھ رہے تھے کہ استاد ان کے حوصلے بڑھا رہے تھے، داد تحسین، مبارکباد، دعائیہ کلمات، یہ خود بھی ایک سنت ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں جب سنا اور آپ بہت محظوظ ہوئے، اس وقت تو کچھ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن جب صبح ہوئی تو حضرت سالم سے ملاقات ہونے پر آپ فرما رہے کہ سالم تم رات میں بہت عمدہ تلاوت کر رہے تھے، اور کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فخر الانبیاء فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیں، کسی صاحب کمال کا کمال سمجھنا، اس کے لیے بھی باکمال شخص چاہیے، اس کے لیے بھی باکمال ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، جنتیوں کے باب میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگ جنت میں آباد ہو جائیں گے، اللہ رب العزت تشریف لائیں گے اور مردوں کو سلام کریں گے، عورتوں کو سلام کریں گے، اور پھر پوچھیں گے کہ کیا بے خود ہونے کا شوق رکھتے ہیں؟ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو لایا جائے گا، حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے۔ اصل جو بات سنانے ہم جا رہے ہیں وہ کہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت کو سن کر لوگ 200 سال تک حیرت میں پڑے رہیں گے، کیا آواز! پھر آگے سنیے، جب ان کی تلاوت ختم ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے کہ کیا اس سے بھی پاکیزہ آواز سے آپ سننا چاہتے ہیں؟ تو کہا کیوں نہیں؟ تو کس کو لایا جائے گا؟ فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ کرسی پر تشریف فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طٰہٰ تلاوت فرمائیں گے، سورہ یاسین شریف تلاوت فرمائیں گے۔ 2 سورتوں کی تلاوت کو لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے باب میں اسی روایت کا آگے ایک جز یہ ہے کہ آپ کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے 70 گنا پاکیزگی میں بڑی تھی۔ اللہ کا ایسا نبی فخر الانبیاء حضرت سالم کو فرما رہے ہیں، ان کی تلاوت کو سن کر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کسی باکمال کے کمال کو سمجھنا، اس کے لیے بھی بہت بڑا کمال چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں لوگوں کو بے خود کر دینے والے ہیں، وہ حضرت سالم کو سن کے فرما رہے ہیں، اے سالم، روز قیامت میں تمہارے ذریعے دوسری امت پر فخر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں تم جیسے بہترین آواز کے حامل لوگوں کو پیدا فرمایا۔ عمدہ آواز میں تلاوت کرنا، ایسی تلاوت پر داد پیش کرنا، یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، رحلت ابن جبیر ایک کتاب ہے، اس کتاب میں علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ جو بڑے درجے کے صوفیہ میں رہے ہیں، ان سے متعلق لکھا ہے کہ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر یکے بعد دیگر 20 قرہ مسلسل تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد کھانا لگتا تھا، اس کے بعد کھانا ہوا کرتا تھا۔ خود ہمارے یہاں سلسلے نقشبندیہ میں آپ دیکھیں، چشتیہ میں دیکھیں، حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ سے متعلق لکھا ہے کہ حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ، جن کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ارشاد سے انڈیا ہمارے یہاں بھیجا تھا، مکہ المکرمہ سے تشریف لائے تھے، حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ مونگیر تشریف لے گئے، آپ کی خانقاہ میں گئے،
فجر کی نماز ہو گئی، ناشتے کا وقت تھا، حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ سے تلاوت کی درخواست کی، آپ نے تلاوت شروع فرمائی، چائے آنی باقی تھی، آپ نے تلاوت، کیا عمدہ تلاوت کی ہوگی، حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی قرات کا ایسا اثر ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا رکوع ختم فرمایا کہ سب اور سنائیے، زدنا، اور سنائیے، حضرت قاری عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اور آگے پڑھا، لکھا ہے کہ یکے بعد دیگر درخواست ہوتی رہی، 12 بج گئے، چائے کی نوبت نہیں آئی۔ تلاوت ہے کیا ہو، خوش الحان قاری جب تلاوت کرتا ہے تو پوچھئے کیا، دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ارواح کو تازگی بخشنے کی نیت سے خوش الحان قراء کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارے جن عزیزوں نے مسابقے میں مکالمے کے عنوان سے بڑا اچھا مضمون پیش کیا، بہت مبارک ہو، بچوں نے خوب اتنے طویل مضمون کو بہت اچھے سے یاد کیا، اور پھر ان کا انداز بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا تفہیم کا انداز تھا، ان کا ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا تھا، بہت مبارک ہو، آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کی بڑی اچھی تربیت فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو خوب آگے بڑھائے، جاری اور ساری رکھے۔ اگر آپ اپنے مضمون میں ایسے 2 جز کا اضافہ کر لیتے ہیں تو آپ کے مضمون میں اور جان پڑ جائے گی، قوت پیدا ہو جائے گی۔ آخری جو سوال تھا جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع اول اور جمع ثانی کے درمیان میں کیا فرق تھا؟ بچوں، ہم اپنے عزیزوں سے کہیں گے کہ بچوں، جمع عثمانی میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اور مزید 3 صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہوں نے جمع کرنے سے پہلے قریب 7-8 اجزاء پر مشتمل ایک خاکہ تیار کیا تھا، جس میں یہ بھی تھا کہ جو آیات جو قراتیں عرض اخیرہ میں منسوخ ہو چکی تھی وہ اب جمع ثانی میں لکھی نہیں جائے گی، آیات بھی نہیں لکھی جائیں گی، اور وہ قراءات جن کی ٹیمپریری اور وقتی طور پر اجازت تھی ان قراءتوں کو بھی جمع ثانی میں ختم کر دیا گیا، وہ نہیں لکھی جائے گی۔ 2 باتیں۔ نمبر 3، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کلمے کی تفسیر کو سنا، اپنی یادداشت کے طور پر اپنے مصاحف میں ان تفسیری کلمات کو جو لکھا تھا جمع ثانی میں اس پر بریک لگا دیا گیا کہ آئندہ مصحف میں تفسیری کلمات نہیں ہوں گے۔ تیسرا جز۔ چوتھا جز جو ایک اہم ترین جز، ماشاءاللہ آپ نے جمع ثانی کی جو بنیاد بتلائی، دوسری مرتبہ جمع کی نوبت کیا آئی، کیوں آئی، آپ نے بڑے ماشاءاللہ اس کو بہت اچھے انداز سے آپ نے سمجھایا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو اس جمع ثانی میں قرآن کریم کی لکھائی کا ایک ایسا انداز اختیار کیا گیا، املا کا ایسا انداز اختیار کیا گیا جس میں کئی حکمتیں تھیں، وہ ان ساری حکم کا لحاظ جمع اول میں نہیں ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ دونوں جمع کی بنیادیں ہی الگ الگ تھی، پہلی جمع الگ وجہ سے ہوئی تھی، دوسری جمع جو ہے وہ الگ وجہ سے ہوئی۔ اگر آپ اپنے مضمون میں ان چیزوں کا تھوڑا اضافہ فرما لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مضمون اور مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ ہمارے جن عزیزوں نے ابھی قرات ثلاثہ میں تکمیل فرمائی، بہت مبارک ہو لڑکو۔ بس یہ ہے کہ ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ قرات ثلاثہ کے باب میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، لڑکو ضرورت اس بات کی ہے خوب اوراق گردانی کرے۔ اس وقت دنیا آپ کے اعتماد کو اپنے اکابر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات تابعین،
ان پر ہمارا آپ کا جو اعتماد ہے اس کو کمزور کرنے میں دنیا لگی ہوئی ہے۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ ثلاثہ کے باب میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ تو حضرت ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بنیادیں قائم کر کے قراتوں کو جمع کرنا شروع کیا تھا، اور یہ بجائے امام نافع کے ابھی جو امام ابو جعفر کے لیے قرات پڑھی جا رہی تھی، اصل تو امام ابو جعفر ہیں، ان کی قرات کو ابن مجاہد نے اس لیے اختیار نہیں فرمایا کہ امام ابو جعفر نے صرف 3 مشائخ سے ان قراتوں کو حاصل کیا تھا، اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے وہی قراتیں مختلف اور کتنے 70 مشائخ قرات سے، تو چونکہ شیوخ کی تعداد امام نافع کی یہاں زیادہ تھی بنسبت امام ابو جعفر کے، اس لیے ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے امام نافع کی قرات کو اختیار کیا۔ بہرحال یہ ایک مضمون لمبا ہے، اس کی چھٹی کریں گے، عام متن یہ درسگاہوں کی باتیں ہیں، لیکن جن عزیزوں نے قرات ثلاثہ کی تکمیل کی، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بڑھیے آگے اور آگے بڑھیے، آپ حضرات اساتذہ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کو مشق کے ساتھ ساتھ، جو بچہ بھی المقدمۃ الجزریہ زبانی سنائے، معمولی بات ہے، 109 اشعار عربی زبان میں اس پختگی کے ساتھ مجمع کے سامنے پیش کرنا کوئی معمولی بات ہے، کتنی محنت کی ہوگی، ضرورت اسی کی ہے۔ جب تک آپ قراتوں میں مشق کے ساتھ ساتھ کتاب کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، وہاں تک اس فن کی صحیح ترجمانی نہیں کر پائیں گے، یاد رکھیے۔ اس لیے ضرورت ہے، چونکہ المیہ یہ ہے کہ قرہ خود اپنے مضامین کو، ابھی ہم سبق پڑھا رہے تھے، ابھی کل ہم سبق پڑھا رہے تھے، اور ایک مسئلہ آیا، لام فعل کا مسئلہ آیا کہ بھی لام فعل کا ادغام نہیں ہوتا ہے، لام اور نون یہ دونوں حرف جب جمع ہو جاتے ہیں تو ادغام ہوتا ہے، لیکن فعل کا لام ہو تو نہیں ہوتا ہے۔ قلنا وغیرہ، خیر شرح جو بھی لکھتے ہیں سب کی تقریر کمزور ہے، شرح کی تقریر کمزور ہے۔ یہاں اجمالی طور پر ایسے نہیں کہہ رہے، موقع نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ مجمع سب وہ نہیں ہے جو ساری باتیں سمجھے گا، اس لیے خاص اہل علم کے لیے باتیں کر رہا ہوں کہ شرح نے قلنا میں ادغام کیوں نہیں ہوا حالانکہ ہونا چاہیے تھا۔ شرح نے جو توجیحات لکھی ہے لنگڑی ہے، لنگڑی سمجھ رہے ہیں؟ لنگڑا جو ہے بہت جو بہت مضبوط ہے، اس کا بھی مقابلہ کر سکتا ہے، بہت تیز بھاگ سکتا ہے، ایسا نہیں، وہ لنگڑی توجیحات ہے۔ بہت عمدہ بات یہ ہے کہ دیکھیں لام اور نون کا اجتماع یہ چاہ رہا تھا کہ ادا کے لیے، تلفظ کے لیے مشکل ہے، جب بھی لام اور نون ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو دونوں کو الگ الگ ادا کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، تو تلفظ کی مشکل ہی ہے، ہو گیا، تو تلفظ کی مشکل ہی ہے تو ادغام ہونا چاہیے تھا۔ ادغام کرنے سے آپ جب پڑھیں گے کننا، جعلنا، فعلنا، یہ ادغام سن کے آپ کا سامع کیا سمجھے گا؟ یہ کیا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ یہ فعلنا کیا چیز ہے؟ یہ کننا کیا چیز ہے؟ وہ سمجھے گا ہی نہیں، وہ نہیں سمجھے گا تو معنی بھی نہیں سمجھے گا، معنی نہیں سمجھے گا تو تفسیر اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تلفظ کی مشکلی ادغام کو کہہ رہی تھی، اور ایک طرف معنی کی مشکلی ادغام کو منع کر رہی تھی۔ ارباب فن نے تلفظ پر معنی کو ترجیح دی اور کہا کہ جب معنوی پریشانی ہے تو تلفظ کی پریشانی جھیل لیتے ہیں، لیکن معنی کی پریشانی نہیں جھیلا کرتے ہیں، اس لیے ادغام نہیں ہوا۔ بچے جب پڑھ رہے تھے میں نے کہا دیکھو، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ، یہ ثلاثہ جو بچے بھی ختم کر رہے تھے ان کو معلوم ہے کہ امام ابو جعفر کے یہاں نون ساکن کے بعد خا کے آنے پر اخفا ہوتا ہے، لیکن اس موقع میں نہیں ہے کسی امام کے یہاں۔ ایک تو لے دے کر یہی ایک امام تھے جو نون ساکن کے بعد خا کے آنے پر اخفا کر رہے تھے، لیکن وہ امام بھی یہاں نہیں کر رہے ہیں۔ آخر کیا بات سب جگہ کر رہے ہیں، یہاں نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے والمنخنقۃ کیا معنی ہے؟
والمنخنقہ، وہ جانور جس کا گلا دبا کے اس کو مار دیا گیا ہو اس کا گوشت نہیں کھایا کرتے ہیں۔ شریعت میں انسانیت میں ترحم ہوتا ہے، رحم کا مادہ ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کسی کے گلے کو دیر تک دبا کے اس کی جان نکال دینا یہ ترحم کے خلاف ہے۔ اب سمجھیے والمنخنقۃ میں غنہ نہیں ہو رہا، اخفا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اخفا کرتے، اخفا کرنا اس کو لمبا کرنا تھا، چونکہ اخفا میں ایک الف کے بقدر دیر لگ رہی ہے، تو گلے کو ایسا دیر تک دبائے رکھنا یہ انسانی ترحم کے خلاف ہے۔ اس لیے اس موقع میں یہ کہا کہ اخفا مت کرو، جلدی سے پڑھ لو، منع کیا والمنخنقۃ۔ ابھی ہم قاری سلمان صاحب سے کہہ رہے تھے کہ یہ بچے پڑھ رہے تھے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو من ثقلت میں اخفا ہو رہا ہے، چونکہ اعمال بہت زیادہ ہے تو اعمال کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے گنہ لائے تاخیر کے ساتھ، اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ وہاں ہے ہی نہیں، لہذا اس کو بغیر گننے کے بغیر تاخیر کے پڑھا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ عزیز ایسی ساری چیزوں تک پہنچیں، اور قرات کے ایسے کتنا لذیذ اور کتنا دلچسپ فن ہے، آپ مشق کے ساتھ ساتھ ان کو لے کر چلیں۔ آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کے لیے راہیں قائم کی ہیں، ان کی قدر پہچانیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو ہمارے میزان عمل میں فرمائے۔ آپ عزیزوں نے جو محنت کی ہے اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ امت جو ہمارے آپ کے لیے اپنا سرمایہ وقف کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ امت کو بھی ہماری طرف سے بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیسے سب کو کڑوے لگتے ہیں، لیکن امت کے یہ مخیر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بہانے سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، ایسے نیک نفوس ہوں، ایسے پاکیزہ قلوب ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ ہم احسان مندی کا ثبوت دیں اور امت کے لیے ہمیشہ دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ ہم اخیر میں آپ عزیزوں کو، آپ کے اساتذہ کرام کو، اس مجلس کے جملہ شرکاء کو، اور امت کے وہ سارے لوگ جو ایسی پاکیزہ درسگاہوں کے ساتھ کسی درجے میں اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبھی کو قبول فرمائے اور سب کو اپنی شان بدلاتا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔